حضرت شیما قبیلے کے سرداروں کو ساتھ لیا اور حضور علیہ السلام کے خیمہ نور کی طرف سفر شروع کیا۔ یہ وہ وقت ہے جب قدر کی آیات نازل ہو چکی ہے۔ خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرے، ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر کے رکھے۔ صحابہ رنگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرا دے رہے تھے۔ حضرت شیما اس خیال سے کہ میں تو اپنے بھائی کو ملنے جا رہی ہوں، جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونپ دی۔ رک جا دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے اونچائی رسول ہے، آگے تو بغیر اجازت کے جبریل نہیں جا سکتے تم کو۔ روایت میں ہے جب راستہ روک دیا گیا، تلواریں سونپ دی گئی تو حضرت شیما نے یوں ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا، خلو سبیلی وَعَلَمُوا أَنَا أُخْتُ نَبِيِّكُمْ، وہاں میری راہیں چھوڑ دو، جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی باجی اور بہن لگتی ہوں۔ یہ آواز کانوں میں پڑی تو صحابہ کی آنکھوں پر پلکوں کی چلمنیں آ گئی، نگاہیں نیچی کر دی، تلواریں پیچھے ہٹا دی۔ حضرت شیما پورے پروٹوکول سے حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری میں داخل ہوئی۔ میرے حضور جب دور سے بہن کو آتے دیکھا، حضور اٹھ کر استقبال کیا، مرحبا خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا، میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں، میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ سنو بھائیو، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور فرمایا، میری بہن تو نے آنے کی زحمت کی گوارہ کی، تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی، میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑ دیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا دروازے پر بہن کھانا کتنا مرتبط ہو۔ پھر چند جوڑے کچھ گھوڑے بہت سارا سالو سامان دیا اور میرے حضور خود بہن کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک تشریف لے آئے۔ صحابہ نے گاہیں نیچی کیے، محبوب علیہ السلام کے ادب میں کھڑے تھے۔ حضور میں کہ صحابہ میں جب بھی قیدی چھوڑا کرتا ہوں، پہلے تم سے مشاورت کیا کرتا ہوں، آج پہلا موقع ہے، میں قیدی بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے۔ عرض کی اے بدر نواز، آپ مالک کل کائنات میں، آپ جو چاہیں کریں، ہم کو ہوتے ہیں ہمارے درمیان میں مشورہ دینے والے، لیکن حضور جی اتنا تو بتائیے آج کون سی خاص بات تھی کہ آپ نے مشورہ بھی ضروری نہیں سمجھا؟ حضور میں صحابہ، آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی، اور جب بہنیں دروازے پہ آ جائیں اللہ کا رسول تمہیں خالی نہیں موڑا کرتا۔ زمانے کو عملاً بہن کا رشتہ میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز سے ملا ہے۔ وقت سمٹ رہا ہے، توجہ چاہوں گا، جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی، جس دور میں ماں جیسا رشتہ بھی منڈیوں اور بازاروں میں بک جاتا، اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہو؟ جبکہ آج کے اس تہذیب یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں۔ یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستانیں رقم کی ہیں، زمانہ کی مثال نہیں لا سکتا۔ کسی کو میرے حضور کو میرا کہہ کے پکارتے ہیں تو کسی کے لیے بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے ہاتھ بھجواتے ہیں۔ حضور کثرت سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا جو ان سے رشتہ تھا، ایک دن میری زبان سے یہ ساختہ نکل گیا کہ حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی ہیں اور آپ ابھی تک اس بوڑھی عورت کو نہیں بھولے۔ فرماتی کہ حضور کے چہرے پر جلال آ گیا اور حضور میں اے عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے میں تکلیف نہ دو، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا، ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا۔ آپ اسے کیسے بلا سکتے ہو جب زمانہ میری مخالفت کر رہا تھا، لیکن خدیجہ اس وقت بھی میرے سے محبت کی دعوے دار تھی۔ فرماتی پھر میں نے ہمیشہ محبتوں کا ہی اظہار کیا، اور یہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب ان کا وقت آخر قریب آیا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور کہا بیٹا جاؤ جا کر حضور علیہ السلام سے چادر رحمت مانگ لو۔ سیدہ حاضر خدمت ہوئی اور آ کر عرض کی کہ میری والدہ چادر مانگ رہی ہے۔
السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ فرمایا بیٹا اپنی والدہ سے پوچھو یہ چادر کیا کرنی ہے. یہ کہتے کہتے میرے حضور بھی ساتھ تشریف لے آئے اور حضور میں نے خدیجہ آپ نے چادر کیا کرنی ہے. عرض کی حضور مجھے جو بخار ہے لگتا یوں ہے کہ جان لیوا ثابت ہوگا. میری آرزو یہ ہے کہ مجھے کفن ملے تو آپ کی چادر رحمت میں ملے. یہ حضور اسلام کی سیرت کا کتنا بڑا حوالہ ہے کہ بیوی آرزو کا نہیں ہے. اگر مجھے شوہر کی چادر میں کفن مل جائے تو یہ آپ کے حضور میری بخشش کی ضمانت ہوگی. حضور اسلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا خدیجہ آپ نے تو صرف چادر مانگی ہے. لو ارتی جلدی لآتیتکی، اگر آپ مجھے محمد کی جلد بھی مانگتی میں وہ بھی اتار کے پیش کر دیتا. زمانے کو رشتہ محبتوں کا میرے محبوب علیہ السلام کی تحریر سے ہوتا ہے. صاحبوں یہ وہ محبتوں کا دین ہے، یہ وہ الفتوں کا پیغام ہے، یہ وہ جوڑنے والی تعلیمات ہیں جو لے کر میرے حضور اس کائنات میں جلوہ فراز ہو. ہم نے حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں میں روشن کیے، ہم نے چراغاں بھی کیا، ہم نے راہوں میں پھول کلیاں پتیاں بھی بچھائیں، ہم مٹھائیاں بھی بانٹ رہے ہیں، ہم دیگیں بھی پکا کر تقسیم کر رہے ہیں. یہ سب کام باعث سے بڑھ کر میں ان کی نفی نہیں کرتا. کوئی نادانی ہوگا بیچارہ جو اس قربان پر الجھ پڑے یا کوئی فتویٰ امت پر لگاوے. میں تو صرف ایک جملہ کہتا ہوں کہ یار مجھے یہ بتائیے اگر حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی بھی نہیں منانی تو یار کائنات میں خوشی بچتی ہو. خوشی ہوتی کیا ہے؟ خوشی کہتے کسے ہیں؟ کائنات کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے اللہ نے ہم جیسوں کو سونے محمد عطا کر دی ہے. کائنات کی سب سے بڑی خوشی. اور اگر کسی کو یہ خوشی محسوس نہیں ہوتی تو اس بیچارے کا قصور نہیں، اسے خوشی کا پتہ نہیں. دیکھو کوئی اندھا کہے مجھے سورج دکھائی نہیں دے رہا تو سورج کا قصور تو نہیں، یہ اس بیچارے کی بینائی کا قصور ہے، اس کے پاس بینائی نہیں. تو کائنات کی جتنی بھی خوشیاں ہیں یہ صدقہ ہے آمینہ کے لال کا. ساری خوشیاں تو حضور کے قدموں سے، ورنہ جب تک میرے حضور اس کائنات میں جلوہ فراز نہیں ہوئے تھے ذرا پیچھے پلٹ کر تو دیکھیے انسان کی حالت کیا تھی. یہ تو اس قدر ذلتوں پہ گرا ہوا، اس قدر تاریکیوں میں ڈوبا ہوا شخص تھا کہ یار جو کبھی پتھروں کو کبھی درختوں کو اپنا معبود سمجھتا تھا. اس انسان کی پیشانی کہاں ہے جو رسوا نہیں ہوئی. کبھی اپنے ہی ہاتھوں سے بت بنا کر اس کو خدا سمجھ کے سجدہ کرتا ہے اور کبھی یہ کیچواؤں اور سانپوں کی بھی پرستش کرتا تھا. یہ تو کرم ہو گیا کہ دھرتی پہ سونے محمد کے قدم آئے. انہوں نے آ کر بتایا کہ تو دھر بدر کی خاک چھاننے کے لیے نہیں، تیری پیشانی بنائی ہے عرش کے رحمان کے حضور جھکنے کے لیے. یہ تو اتنا ظالم تھا، یہ تو اتنا صفاق ہو چکا تھا. یار جانور بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں لیکن یہ انسان تمام درندہ تھا، اپنی ہی بیٹی کو گھڑا کھود کے دفن کر دیتا. یہ تو کرم ہوا میرے حضور اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے اور انہوں نے آ کے بیٹی کو عزت کی مسند عطا کی، بہنوں کو وقار کر منصب عطا کیا، بیوی کو محبوبہ کی مسند اور ماں کو عزت و محبت کا شرف قرار دیا گیا. تو یہ سب برکتیں محبوب علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد ہے. اور وہ کیا کسی نے کہا تھا یہ جہاں نہیں تھا جب حضور کائنات میں جلوہ فراز ہوئے، جہاں کا جہاں ہونا سمجھ آیا. اور یہ بھی ان کی کرم نوازی کہ وہ اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے. اللہ وہ حضور کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے. وہ کیا کسی نے کہا تھا وہ دونوں عالم کی رحمت تھے جہاں چاہتے رہتے تھے. وہ دو عالم کی رحمت تھے جہاں چاہتے رہتے تھے. یہ ان کی مہربانی کے یہ عالم پسند آیا، یہ ان کی مہربانی کے یہ عالم پسند آیا. وہ یہاں جلوہ فراز. اور یہ میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور کی صورت میں انعام خداوندی عطا کیا. تو یہ تمہیں یہ روشنیاں، یہ چراغاں، یہ پھول، یہ کلیاں، یہ مٹھائیاں
یہ سب باعث برکت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یاد رکھیے گا یہ باعث برکت ہونے کے باوجود بھی یہ آغاز سفر ہے، یہ منزل نہیں ہے۔ منزل میرے حضور کی ذات ہے، منزل میرے محبوب علیہ السلام کا پیغام ہے، منزل ان کی سیرت ہے، منزل ان کا کردار ہے۔ مجھے اور آپ کو اس سیرت کا بھی سفر کرنا ہے۔ میرے استاد کرم اپنے سادہ لہجے میں اگر ساری 25 منٹ کی بات کو 2 جملوں میں کہوں تو ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہماری باتیں لمبی ہو جاتی ہیں۔ میں ساری بات کو 2 جملوں میں کہوں، میرے شیخ طریقت فرمایا کرتے ہیں کہ بیٹا یہ نہ ہو کہ لوگ تم سے پوچھے کہ تم کون ہوتے ہو اور تم پاسپورٹ سے مذہب کا نامہ دکھاؤ، یہ دیکھیے اسلام لکھا ہے ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ کہا نہیں بیٹا، نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ کسی کو بتانا پڑے، تم دور سے آ رہے ہو، تمہاری وضع قطع، شکل و صورت، چال ڈھال، انداز معاشرت، طرز زندگی اتنا خوبصورت ہو کہ لوگ مسکرا کے کہیں وہ دیکھیے میلاد والے آقا کا امتی آ رہا۔ ہمیں قسم اٹھا کے نہ بتانا پڑے ہم حضور کے غلام ہیں، ہمیں نعرہ لگا کر نہ بتانا پڑے کہ ہم حضور کے چلنے والے ہیں۔ لطف تو یہ ہے کہ ہم کسی سے کاروبار کریں اس کو 100% یقین ہو یہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ کوئی کہے گا میں جناب آپ کو کیسے پتا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولے گا؟ مزہ اس دن آئے کوئی بطور حوالہ کہے یہ ہمارے گاؤں میں میلاد کرواتا ہے اور تمہیں نہیں پتا میلاد والا کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ مزہ اس بات کا ہے کہ ہماری آنکھوں میں حیا ہو، ہمارے رزق میں پاکیزگیاں ہوں اور ہمارے کردار کا حوالہ ذکر رسول کر جائے۔ آئیے ان کی ہر سنت ہو ساکن جان و دل سے بھی عزیز، ان کی ہر سنت ہو ساکن جان و دل سے بھی عزیز، مصطفیٰ کی ذات میں یوں فنا ہو جائیے۔ اللہ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔